اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ و اتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشن میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں۔ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جلد ہی اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ ناظرین، یہاں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ کسی بھی تحریک کے لیے اہم ترین اس کا مشن ہونا چاہیے۔ شخصیت پرستی اس مشن کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اسلام تھی، جس کا مشن دنیا میں ایک اللہ کی عبادت قائم کرنا تھا۔ یہ مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حیات طیبہ کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے۔ یہ کسی شخصیت کا تابع نہیں بلکہ مومن کی زندگی اور موت اس مشن کے لیے ہونا چاہیے، اور جو اس مشن سے منہ موڑتا ہے وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ البتہ جو لوگ صبر و شکر کریں اور اس مشن کی تکمیل میں لگے رہیں، ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، جو انہیں عنقریب اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ ناظرین، غزوہ احد میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ کو خالی پا کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، اس ناگہانی حملہ سے خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ ابن کمیہ نے پتھر مار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخمی کر دیا تو یہ افواہ اڑ گئی کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ پس اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کے اوثان خطا ہو گئے۔ بعض کمزور دل مسلموں نے کہنا شروع کر دیا کہ کاش عبداللہ بن ابی ہمارے لیے ابو سفیان سے امان طلب کرے۔ بعض منافقوں نے پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو شہید کیسے کیے جاتے، آؤ اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ جائیں۔ لیکن بعض ایسے جاں باز بھی تھے کہ اس مشکل وقت میں بھی وہ ثابت قدم ہی رہے۔ ناظرین، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکار رہے تھے کہ آؤ جس مقصد کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی اسی کے لیے ہم بھی اپنا سر قربان کر دیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہنے میں کیا لطف ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو کیا ہوا، ان کا رب تو زندہ ہے۔ یہ کہہ کر کفار پر حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ اس آیت میں بعض نو مسلموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر جو کمزوری دکھائی، اس پر انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، خدا نہیں ہیں۔
اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی مدت مقرر ہے۔ جب وہ فانی دنیا کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ کی طرف انتقال فرمائے تو کیا ان کا دین چھوڑ دو گے اور اسلام کی خاطر لڑنا بند کر دو گے؟ ایسا کیا تو خود ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو تمہارے اس رویہ سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ ناظرین، اس آیت سے بعض سینہ زوروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول تھے سب فوت ہو چکے، اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں۔ لیکن ان کا مدعا تو تب ثابت ہوتا کہ آیت کے الفاظ یوں ہوتے، قد ماتت من قبلہ الرسل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول تھے وہ وفات پا چکے۔ حالانکہ قرآن کے الفاظ ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، اور خلا یخلو کا معنی الگ ہو جانا ہے، علیحدہ ہو جانا ہے، یا نہ کہ مر جانا۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جیسا کہ آیت گزر چکی ہے، اس میں خلو کا یہ معنی نہیں کہ وہ مر جاتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ الگ ہو جاتے ہیں تو غصہ سے اپنی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں۔ قرآن کے واضح الفاظ کے واضح معنوں میں ایسی تحریف سے خدا بچائے۔ ناظرین، اس آیت کے نزول سے تقریباً 7.5 سال بعد جب فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہوا تو اس وقت مسلمانوں کو اتنا صدمہ ہوا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے، ایک تہلکہ سا برپا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ اور مدبر صحابی کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سکتہ کے عالم میں پشت دیوار پر لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر حیران پھر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک اپنے سینے میں لیے ہوئے بیٹھی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر برہنہ لیے ہوئے کہہ رہے تھے۔ بعض منافق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، حالانکہ ما ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس گئے ہیں۔ بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ضرور تشریف لائیں گے، اور جو لوگ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کی خبر مشہور کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں قطع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں نہ تھے۔ آپ کی وفات کے 3 دن بعد وہ تشریف لائے۔ ان کی عدم موجودگی میں کسی اور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آپ کا منہ کھولا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور موت دونوں پاک ہوئیں۔ رب کعبہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ پھر وہ مسجد میں منبر پر آئے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تقریر کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرمایا ہے کہ انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے انتقال فرمانا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے، پھر تم سب روز حشر اپنے رب کے حضور آپس میں جھگڑو گے۔
اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران کی یہ مذکورہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ تلاوت کی اور فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرستار تھے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا معبود مر گیا، اور جو اللہ وحدہ لا شریک کے پرستار ہیں ان کو اس اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں۔ اس تقریر کا خاصا اثر ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یوں محسوس ہوا کہ گویا کہ ان آیات کا نزول آج ہی ہوا ہے۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں نے یہ آیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سے پہلے سنی ہی نہ تھیں، اور جب سنی تو سہم گیا۔ دہشت کے مارے میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، میں زمین پر گر گیا، اور جب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات پڑھتے سنا تب معلوم ہوا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ تاریخی حقائق اور تفسیری حقائق آپ نے سنے، لیکن اس میں ایک اضافت ہے، وہ یہ کہ اس کے ساتھ ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اقدس بھی موجود ہے کہ الانبیاء احیاء فی القبور، کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ ان کی تبھی موت واقع ہو جاتی ہے، ان کے اجسام کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ وفات پا جاتے ہیں، لیکن ان کی روحانی زندگی بہرحال برقرار رہتی ہے، وہ قبروں کے اندر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ یصلونا، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج پر جاتے ہوئے ان کی قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء قبروں کے اندر زندہ ہے، اور انبیاء پر کیا موقوف، عام انسان بھی جب وفات پا جاتا ہے تو جب قبر کے اندر اس کی روح اس پر لوٹا دی جاتی ہے، اور تب وہ لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور سمجھتا ہے، لیکن قوت گویائی اس کو حاصل نہیں ہوتی، اسی لیے وہ بول نہیں پاتا۔ تو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم السلام تو افضل و اعلیٰ ہیں۔ انبیاء کرام کی ذات اقدس سب سے اعلیٰ ہے، اور ان سب سے بھی اعلیٰ ذات اقدس حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطالب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔